بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزدل آدمی کا کام نہیں کہ وہ دعوت کے میدان میں کھڑا ہو۔ اگر اسے کوئی تکلیف آئے اور وہ بلبلے کی طرح بیٹھ جائے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ دعوت دینے کے لیے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اتنا دلیر اور بہادر ہونا پڑے گا کہ جب وہ اسلام کا علم لے کر اٹھے تو نتائج سے بے خبر وہ ہر قسم کی تکالیف، مشکلات اور خطرات سے بے خبر ہو کر وہ اسلام کا علم اٹھائے گا اور دعوت کا کام وہ جاری رکھے گا۔ لیکن اگر وہ تکلیفوں سے ڈر جائے گا، خوف کے اندر مبتلا ہو جائے گا یا نتائج کا اسے خطرہ ہوگا تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ کے اندر باوجود جب آپ نے کھلم کھلا ان کو دعوت دی تو وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے اور انہوں نے طرح طرح کے مظالم آپ پر اور آپ کے جانساران ساتھیوں پر کیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ ان کو برابر ان تکالیف کے اندر، ان دشمنیوں کے اندر، ان مخالفتوں کے باوجود آپ نے اپنی دعوت کا کام جاری رکھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ دل آدمی کا کام خدا کے راستے کی طرف دعوت دینا نہیں۔ ذات ہی چوٹ لگے اور جو بلبلے کی طرح بیٹھ جائے وہ آدمی خدا کے راستے کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ خدا کے راستے کی طرف دعوت جو شخص دے سکتا ہے وہ ہے جو سخت سے سخت دشمنی کے ماحول میں، مخالفت کے ماحول میں، خطرات کے ماحول میں اسلام کا علم لے کر اٹھ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ نتائج کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اس شجاعت کا مکمل نمونہ۔ مکہ معظمہ میں کھلم کھلا آپ نے دعوت اسلام پیش کی، ان لوگوں کے درمیان پیش کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، جنہوں نے کوئی کسر اٹھا رکھی آپ کو ظلم کا نشانہ بنانے میں اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ بنانے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی دعوت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل 13 سال تک اس ماحول میں اپنی دعوت پیش کرتے چلے گئے اور ہر قسم کی سختیاں، مصیبتیں برداشت کرتے چلے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو حالات پیش آئے، بڑی خطرناک لڑائیوں میں جہاں کہ بعض اوقات صرف تنہا آپ رہ گئے تھے یا 2-3 آدمی آپ کے ساتھ، اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کو تقریباً شکست ہو گئی تھی اور لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے، اس وقت یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر رہے، نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے دشمنوں کی طرف، اور اس بات کو چھپایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ فرمایا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ نے عین حالت جنگ میں، اس وقت جب کہ آپ بالکل 2-3 آدمیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے، دشمنوں کے نلغے میں تھے، اس وقت بھی علل اعلان یہ کہا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ تو اتنا شجاع اور بہادر ہونا چاہیے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو۔ اگر کسی شخص کے اندر ہمت اور جرأت اور بہادری موجود نہ ہو تو وہ اس راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کھڑا ہوگا بھی تو اپنی بزدلی کی وجہ سے الٹا اس مشن کو نقصان پہنچا دے گا۔ مدینہ منورہ کے اندر جب آپ تشریف لائے تو بڑی خطرناک جنگیں ہوئیں۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اس کے بعد کئی غزوات ہوئے جس میں غزوہ حنین کا ذکر ہوا، اور جب جنگ ہوئی، مختلف جنگیں ہوئی، تو غزوہ حنین کے اندر خاص طور پر دیکھا گیا کہ جب آپ اس کے باوجود کہ آپ 2-3 آدمی ساتھ اور بالکل تنہا رہ گئے، اس کے باوجود بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے اور دشمنوں کی طرف آپ آگے بڑھتے گئے اور کھلم کھلا اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں۔ تو دعوت کے کام کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا شجاع ہونا، آدمی کا بہادر ہونا، پھر وہ یہ جب علم لے کر اٹھے گا تو یہ نتیجہ نہیں دیکھے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔